مغرب ہے تو کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. نسم یہی کہنا چاہتا تھا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جو ہے میرے جوانوں بزرگوں، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی بنائے علی کے دشمن چلانا، بے اور پاک کے دشمن چلانا، بے پاک شہر کے دشمن چلانا، بے پاک شہر کے دشمن چلانا. بے نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی محبت علی ہے جو جوان کر دیتی ہے بوڑھوں کو. یہی محبت علی ہے جو بوڑھوں کو جوان کرتی ہے. اگر جوانوں کے اندر جوانی نہ لائے تو پھر سوچا کر. توجہ ہے میرے جوانوں بزرگوں، خیال کیجئے گا. فرماتے ہیں نیسم نے جیسے جو علی پڑھنا شروع کیا، اب اس نے کہا جلدی کرو نیسم کے ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹ دیے لیکن علی نہیں چھوڑا. آؤ کان کاٹ دیے علی نہیں چھوڑا. جب جیسے ہی زبان کاٹنے کا وقت آیا نا، نیسم نے کہا ادھر میری الیہ ادھر کو میرے قریب آتے جاؤ. تمہیں میں بتاؤں مجھے علی نے کہا تھا اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے. کہتے جلدی کر نیسم کی زبان کاٹ رہی میرے باپ کو پتا نہ چل رہا. جو ہے میرے جوانوں بزرگوں، اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا فرمایا جن کی معرفت کی بدولت اللہ کے قریب انسان ہوتا چلا جاتا ہے. جو مجلس، جو صحابی، جو تابی، جو راوی، جو فقی تجھے رب کے قریب نہیں کر سکتا، وہ علی کے قریب کیسے کرے گا؟ پہلے اس در پہ آ جس کو اللہ نے باب اللہ کہا ہے، جس کو رسول اللہ نے خدا کا در کہا ہے. اس در پہ آنا پڑے گا. بندہ کہے میں رب کی ڈائریکٹ معرفت حاصل کر لوں، جبکہ خدا خود فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا لما احببت ان اعرف انا خلقتک یا محمد. اے میرا حبیب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا. اور پھر فرمایا لولا لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں چاند تاروں کو خلق نہ کرتا، میں کسی بھی ستاروں کو خلق نہ کرتا. یہی فرماتے ہیں انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الحساب. فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کہنا چاہتا تھا اے میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا نہ میں چاند بناتا، نہ میں تارے بناتا، نہ میں دریا بناتا، نہ میں سمندر بناتا، نہ میں پانی بناتا، نہ میں پانی میں چلنے والی کشتیاں بناتا، نہ تمہیں بناتا، نہ مجھے بناتا. کیوں بنایا؟ فقط انہی کی محبت میں، کیونکہ رب یہی چاہتا تھا اہل بیت تمہاری محبت میں میں نے یہ پوری کائنات خلق کی. کیوں؟ تاکہ ان کے ذریعے اپنی پہچان کروائے، اپنی معرفت کرائے. تو جب بندے اس در کو چھوڑ دیں بتاؤ رب تک پہنچیں گے؟ تو اللہ نے ایک قانون بتا دیا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اگر محمد کو سمجھنا ہے پہلے علی کے در میں آنا پڑے گا، اگر رب کو سمجھنا ہے تو دونوں کے در میں آنا پڑے گا. بغیر ان کے کبھی بھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اب سوچ جو بندہ عزادار ہے جسے رب کی معرفت ہے، جسے اہل بیت کی معرفت ہے، اور اگر اسے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو. ہوں ذرا اپنا امتحان بھی گنو نا. اردو سمجھ آندی پئی ہے؟ اچھا جسے آ رہی ہے صلوات پڑھیے. جسے اللہ نے توجہ کیجیے گا ماشاءاللہ مل کے صلوات پڑھیے گا.
اسی درود کا بھی ثواب بتاتا چلوں. میں نے ایک روایت میں پڑھا, فرمایا من صلی علی آل محمد مرۃ واحدہ, جس نے ایک مرتبہ آل محمد پہ درود پڑھا, فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ, اس کو یہ جنت اللہ واجب کر دیتا. فقط اتنا نہیں ہے, پھر فرمایا یہ 8ویں لال ولایت کا فرمان ہے, من صلی علی مرۃ واحد, جس نے ایک مرتبہ آل محمد پہ درود پڑھا, اگر وہ 400 سال تک چپ رہے, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 400 سال تک چپ رہے اور پھر درود پڑھے, تو ملائکہ کی آواز آتی ہے ابھی تو پہلے درود کا ثواب نہیں لکھ سکے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت انسان کی حقیقت بتاتا ہے. اے انسان, تجھے جو ہادی عطا کیے ہیں, تجھے جو رابط عطا کیے ہیں, تیرا حق بنتا ہے ان کی معرفت حاصل کر. جب تجھے معرفت جتنی بلند ہوتی چلی جائے گی, اتنی عبادت میں لطف آنا شروع ہوتا جائے گا. اور جتنے بھی عزادار حسین ابن علی ہیں, یقیناً یہاں سارے نمازی بھی ہیں, سارے عبادت گزار بھی ہیں, سارے روزہ دار بھی ہیں, سارے حج ادا کرنے والے بھی ہیں, سارے امر بالمعروف اپنی اولاد اپنے رشتہ داروں میں کرنے والے بھی ہیں. مجھے تو یہی معلوم ہے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سب نے اپنی جوانی میں اپنے جو خطائیں کی ہیں اس مجلس سے حسین میں آنے کے بعد خطائیں بخشوا دی ہیں. اور جب یہ ساری معرفت اکٹھی کر لی, اب سوال یہ ہے کہ کیا معرفت امام بھی رکھتا ہے؟ معرفت امام کیا؟ اب میں آج بھی ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو صبح 8 بجے ایک بزرگ آئے, کہنے لگے کہ بلا ہماری مجالس میں معرفت امام پہ بات نہیں ہوتی. اگر معرفت امام ان کوفیوں کو ہوتی جنہوں نے 18,000 خط لکھے تھے تو کبھی حسین شہید نہ ہوتے. مولا کو بلایا تھا, بلانے کے بعد چھوڑ دیا تنہا. فرمایا کیا اسی طرح تو نہیں ہے کہ ہم اللہم اجل ولی الفرد کی صدائیں دیں اور ہمارا امام آئے اور ہمیں بلائے, ہم کہیں مولا ابھی تو یہ کام رہتا ہے. ہی میں ہوسی ایسے تو نہیں ہونا. آؤ دلوں میں محبت اہل بیت کا نور رکھنے والا, اگر امام کے لیے تیاری کرنی ہے تو اپنی آنکھ پاک کرنی پڑے گی. اگر امام کے لیے تیاری کرنی ہے تو پھر زبان کو گناہوں سے, آلودگیوں سے, گندگیوں سے, گالیوں سے پاک کرنا پڑے گا. ہم تو چوکوں میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں, ہم تو مرداروں کا گوشت کھاتے ہیں, ہماری زبان سے کوئی مومن کسی مومن کی عزت محفوظ نہیں. تو بتا پھر مومن کس طرح محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت کا دم بھرتا ہے. فرماتے ہیں اگر وقت کے امام کی معرفت رکھنی ہے تو پہلے تقوی اختیار کر, آپ کو اس قابل بنا کہ تمہیں امام کی زیارت ہو جائے. اور علی مولا نے قندیل حیات میں ایک روایت ملتی ہے, علی مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے, میں علی اس کی جنت کا ضامن ہوں. کوئی 6 چیزوں کی, پوری زندگی میں فقط 6 چیزوں کی, ان میں سے پہلی یہی ہے. علی مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کوئی مومن مجھے اپنی آنکھ کی ضمانت دے, علی اس کی جنت کا ضامن ہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہ یہی آنکھ گناہوں کی جڑ ہے. جو آنکھ سے گناہگار نامحرم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے, جو گناہ کی کیا مانا ہوتا ہے. تو جو ہے میرے جوانوں بزرگوں, پریشان تو نہیں مت تھی منلا کے, اچھا تھی ونجو تو مسئلہ نہیں ہے, مل کے سوال کر کے بات سے بتا. علی والا فرماتے ہیں دوسرا, اگر کوئی بندہ باتوں کی پابندی کرے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, اپنے لیے کہہ رہا ہوں, بندہ وعدہ کرے لیکن نہ آئے,
جی میں تو سب سارے پانی پریشان تھی من پہ دے بندے نے ٹائم لکھ لیا اور ٹائم لکھنے کے بعد اینڈ ٹائم پہ کہتا ہے جی میں تو نہیں آ سکتا، پہلے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا جی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ پہنچ جائیں گے، لیکن جب عین وقت آیا بانی نے فون کیا، پھر مولانا صاحب نے کہا جی میں تو نہیں آ سکتا۔ بندہ پریشان، علی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ وعدوں کی پابندی کرے علی اس کی جنت کا ضامن ہے۔ پھر فرمایا تیسری چیز، بندہ نماز کی پابندی کرے، اول وقت پہ بندہ ہر کام چھوڑ کے خالق کی بارگاہ میں آ جائے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے پاس ایک بندہ گیا، ایک مومن گیا، کہتا ہے میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، مشکلات ختم نہیں ہوتی، کہ بلا میں کیا کروں جس سے میری مشکل کبھی بھی نہ آئے یا آئے تو فوراً حل ہو جائے۔ آیت اللہ تقی بہجت کے بھی استاد تھے آیت اللہ قاضی، انہوں نے فرمایا آسان حل ہے۔ کہا کہ بلا وہ کیا؟ کہا تو اول وقت میں نماز شروع کر دے، کبھی تجھے کوئی مشکل آئے گی۔ جیسے ہی آذان ہو اس رب کا بلاوا آئے چھوڑ دے ہر کام، پھر آ جا خالق کے دربار پہ۔ کہا جتنی جلدی تو رب کی آواز کو سنے گا اتنی جلدی رب تیری آواز کو سنے گا۔ ہمیں دراصل معرفت نہیں ہے، اور اس لیے خالق فرماتا ہے یہ آواز تیری اس وقت آئے گی جب قبر کی پہلی رات آئے گی، اور خالق کہے گا اے انسان دنیا میں بلاتا تھا تو جواب نہیں دیتا تھا، آج تو بلاتا رہے تیرا رب جواب نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں قبر میں رونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے، آج بھی وقت ہے، آج بھی دل ہے، آج بھی سانسیں ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کر، کہیں قبر کی پہلی رات آ جائے اور پھر انسان کو رونا پڑ جائے۔ کہتے ہیں دو آنکھیں کل نہ روئیں گی، پہلی وہ آنکھ جو ہمیں حسین میں ہوتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو خوف خدا میں گریا کرتی ہے۔